اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، عاشقان حیدر کرار، ماتم داران امام مظلوم کربلا، صاحبان علم و ادب اور صاحبان علم و فہم، حاضرین فرش عزا، جس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس حدیث میں کائنات کا رہبر، کائنات کا لیڈر، کائنات کا رہنما، کائنات کا قائد، کائنات کا نبی، اور وہ نبی جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، عشق اول ہے، خلق اول ہے، گنتی کا پہلا عدد، وجہ علت کائنات، وجہ علت ممکنات، وجہ علت شمس و قمر، وجہ علت لیل و نہار، وہ محمد جس کا بچپن طیب و طاہر، جس کی جوانی بے داغ، جو ہدایت کا ایسا باغ، جس کے جس پھول کو جس سمت سے، جس طرف سے، جس سائڈ سے دیکھا جائے تو محمد ہی محمد نظر آتے ہیں۔ وہ محمد جس کا نور اصلاب طاہرہ سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا بطن آمنہ میں آیا، بطن آمنہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش ابو طالب میں آیا۔ اب اس کو آغوش ابو طالب کا کمال کہوں یا تربیت ابو طالب کہوں؟ ایک کو پالا تو سردار نبوت بنا، دوسرے کو پالا تو سردار امامت بنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ محمد، وہ آخری رسول، وہ پیغمبر اسلام جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا میرا حبیب تو کچھ کہتا ہی نہیں، یہ تو وہ کہتا ہے جو خدا کہلواتا ہے، یہ تو وہ کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ یہی رسول جو اپنے لبوں کو بغیر حکم الہی کے، بغیر حکم الہی کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، مگر حسین ابن علی کی شان و شوکت، مرتبہ معیار اتنا بلند و بالا ہے کہ یہی اللہ کا رسول حسین ابن علی کی شان میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ خداوند عالم نے حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات کو اتنا بالا اور اتنا باعظمت قرار دیا ہے۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات کا کمال ہے، جو چیز اس کائنات کے اندر، جو چیز اس دنیا کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام سے منسوب ہو جاتی ہے وہ محترم ہو جاتی ہے، وہ لائق احترام ہو جاتی ہے، وہ لائق عظمت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تعزیہ، یہ زری، یہ کیوں محترم ہے؟ تو جواب آپ یہی دیں گے کہ حسین سے منسوب ہے، اس کی نسبت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ یہ منبر جس پر بیٹھ کر ذاکر امام حسین علیہ السلام خطاب کرتا ہے، یہ کیوں محترم ہے، یہ کیوں لائق عظمت ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہوگا، اس کی نسبت حسین کی طرف ہے، یہ حسین سے منسوب ہے۔ یہ مشک و علم، یہ تعزیے، یہ عزاداری امام حسین، یہ کیوں محترم ہیں؟
کہا اس لیے محترم ہے کہ اس کی نسبت جو ہے یہ حسین سے ہے، یہ حسین سے وابستہ ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ محترم ہو جاتی ہے، وہ لائق احترام ہو جاتی ہے، وہ لائق عزت ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حسین نے ان بے جان چیزوں کو عزت دے کر بتا دیا کہ جب ہم بے جان چیزوں کو عزت دے سکتے ہیں، تم تو پھر بھی جاندار ہو، تم تو پھر بھی ہمارے عزادار ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب ہم نے بے جان چیزوں کو لائق احترام بنا دیا، اسے چومنے کے قابل بنا دیا، تمہیں تو مانگا ہی ہمارے لیے گیا ہے، تمہارے ہاتھ یہ ہمارے لیے ہیں، ان ہاتھوں سے ہمارا ماتم ہونا ہے، یہ زبان ہمارے ذکر کے لیے عطا کی گئی ہے، اس زبان سے ہمارا ذکر ہونا ہے۔ مگر عزیزان محترم، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محرم جیسے ہی آتا ہے، محرم آتے آتے ادھر فتووں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، یہ تعزیہ بدعت، یہ علم بدعت، یہ مشق بدعت، یہ ماتم کرنا بدعت، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بدعت۔ کیا فائدہ ہے اتنی مجلسوں کا؟ کیا فائدہ ہے اتنا تبرک بانٹنے کا؟ کیا فائدہ ہے اتنی راتیں جاگنے کا؟ کیا فائدہ ہے اتنا وقت امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کا؟ عزیزان محترم، یہاں پر میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے، ان کے نام پر آنسو بہانے کا ثواب کیا ہے، ان کے نام پر وقت دینے کا ثواب کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں نا کیا فائدہ ہے، تو میں فائدہ بتاتا ہوں مجلس امام حسین علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جو بیٹھ جائے کسی ایسی مجلس میں جہاں پر ہمارا امر، جہاں پر ہمارا ذکر کیا جا رہا ہو، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن کائنات کے سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، امام نے ارشاد فرمایا جو بیٹھ جائے کسی ایسی مجلس میں جہاں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہو، جہاں ہمارے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں، جہاں ہمارا تذکرہ کیا جا رہا ہو، تو اس دن اس کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگا جس دن کائنات کے سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، اما جس حسین کی مجلس انسان کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتی، وہ عقیدے کیا مردہ ہونے دے گی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس کا کمال ہے۔ اب بڑے بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کہتے کسے ہیں، مجلس کے معنی کیا ہیں، مجلس کی تعریف کیا ہے، مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مجلس کس کو کہا جاتا ہے۔ شعراء کرام بھی تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مجلس جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ظرف زمان و مکان کا صیغہ ہے۔ مجلس بروزن مفعل، ظرف زمان و مکان۔ شعراء اوزان کو نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مجلس جو ہے مفعل کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا وقت۔ مجلس اور یہ ظرف زمان اور یہ ظرف مکان جو ہوتا ہے، یہ عربی گرامر میں یہ زمان و مکان کی خاصیت کو بیان کرتا ہے، وقت اور جگہ کو بتاتا ہے۔ مجلس بروزن مفعل یعنی بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت۔ تو عزیزان محترم، آپ نے سنا کہ مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا وقت۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں، ہر جگہ بیٹھنے کو مجلس نہیں کہا جاتا، ہر جگہ بیٹھنے کو یا ہر وقت بیٹھنے کو مجلس امام حسین نہیں کہا جاتا، حسین ابن علی کے نام پر بیٹھنے کو ہی مجلس کہا جاتا ہے، اہل بیت کے نام پر ہی وقت دینے کو مجلس کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب دنیا کہتی ہے کیا فائدہ ہے ان مجلسوں کا؟ تو ایک فائدہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انسان مجلس میں بیٹھ جائے، صرف بیٹھا رہے، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن کائنات کے سارے دل جو ہیں
وہ مردہ ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہاں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اما یہ سب شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو کے اوپر جنت کیسے مل سکتی ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تبکا علی الحسین فلاح الجنہ، جو حسین پر روئے، جو حسین پر رلائے یا جو حسین کے غم میں رونے جیسی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہ معصوم کا فرمان ہے، مگر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے۔ عزیزان محترم، میں ان سے یہی پوچھوں گا، میں ان سے بس ایک ہی سوال کروں گا، وہ کائنات کے اندر، وہ دنیا کے اندر وہ کون سی چیز ہے جسے اہل بیت نہیں دے سکتے، جو اہل بیت کے اختیار میں نہیں ہے؟ ارے ذرا سوچ کر بتائیے، یہ آنسو بڑا ہے، یہ اہل بیت کا اختیار بڑا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی عطا بڑی ہے، ایک آنسو پر جیسے جنت۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں حسین نے حر کو ایک جملے پر جنت دے کر بتایا کہ ہمارا یہاں بھی اختیار ہے، وہاں بھی اختیار ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ صرف ایک جملے پر کیا کہا؟ جیسے ہی حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے حر سے کیا کہا تھا؟ اے حر، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ تو حر نے پلٹ کر کیا کہا؟ آقا میرے مولا، آپ کی ماں اتنی باعظمت ہے، آپ کی ماں اتنی عظمتوں والی ہیں، جملہ تو دور کی بات، میں ان کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں کر سکتا، میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حر سے امام حسین علیہ السلام نے یہیں ایک جملہ کہا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ادھر حر حسین سے منسوب ہوا، محترم ہو گیا، لائق احترام ہو گیا۔ جب بھی حسین ابن علی کا ذکر ہوگا، حر کا ذکر ہوتا رہے گا، حر کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، جو چیزیں کائنات کے اندر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائیں وہ لائق احترام ہو جاتی ہیں، وہ محترم ہو جاتی ہیں، وہ چومنے کے قابل بن جاتی ہیں، وہ سلام کے لائق بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں چند مثالیں دیتا چلوں۔ عرب کے اندر ہزاروں شہر ہیں، ہزاروں بستیاں ہیں، مگر یہ مکہ ہی کیوں محترم ہیں، یہ مکہ ہی کیوں مکرمہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا، اگر ہماری قوم کے کسی چھوٹے بچے سے بھی یہ پوچھا جائے کہ ان عرب ممالک میں ہزاروں شہر ہیں، ہزاروں بستیاں ہیں، یہ مکہ محترم کیوں ہیں، یہ لائق احترام کیوں ہیں؟ تو ہماری قوم کا چھوٹا سا بھی بچہ یہی کہے گا، اس لیے محترم ہے کہ یہاں پر پیغمبر اسلام کے قدم آئے، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، اسے اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہے، اس لیے محترم ہے، اس لیے لائق احترام ہے، اس لیے سلام کے قابل ہے۔ اور آگے چلیے، یہ مدینہ ہی کیوں منورہ ہے؟ اس کائنات کے اندر ہزاروں شہر ہیں، ہزاروں بستیاں ہیں، یہ مدینہ ہی کیوں لائق احترام ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہوگا، مدینہ محترم اس لیے ہے، یہاں پر پیغمبر اسلام کے قدم آئے، یہاں حسن مجتبیٰ کے قدم آئے۔ اور آگے چلیے، اس کائنات کے اندر ہزاروں شہر ہیں، یہ نجف اشرفی کیوں محترم ہیں، یہ نجف ہی کیوں لوگ جاتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ یہاں پر جناب امیر آرام کر رہے ہیں، یہاں جناب امیر سو رہے ہیں، علی کے قدموں کی وجہ سے نجف اشرف بن گیا۔ اور آگے چلیے، اس کائنات کے اندر یہ کربلا ہی کیوں معلیٰ ہے، یہ کربلا ہی کیوں بلند ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہاں پر حسین کے قدم آئے، حسین کی نسبت سے وجہ سے
حسین کی وجہ سے کربلا محترم بن گئی، لائق تعظیم بن گئی۔ اب میں ان فرش عزا کو سلام کیوں نہ کروں؟ اما اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جہاں پر ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے قدم آ جائیں، ایک سے منسوب ہو جائے، وہ محترم ہو جاتی ہے، وہ لائق احترام ہو جاتی ہے۔ اب اس فرش عزا کا احترام کیوں نہ کروں؟ اسی فرش عزا پر زہرا کے بھی قدم ہے، حسن کے بھی قدم ہے، حسین کے بھی قدم ہے، پیغمبر اسلام کے بھی قدم ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان ہستیوں میں سے اگر کسی ایک کے قدم کسی جگہ پر آ جائیں، کسی مکان پر آ جائیں، تو وہ محترم ہو جاتی ہے، وہ لائق احترام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو اہل بیت علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ علامہ جعفر شستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھا کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی مجلس امام حسین ایسی نہیں ہے جس میں ملائکہ نہ آتے ہوں، جس میں فرشتے نہ آتے ہوں، جس میں انبیاء کرام نہ آتے ہوں، جس میں اہل بیت نہ آتے ہوں۔ آپ نے سنا علامہ جعفر شستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھا، اس دنیا کے اندر کوئی مجلس ایسی نہیں جہاں پر جناب زہرا نہ آتی ہوں، جہاں انبیاء نہ آتے ہوں، جہاں اہل بیت نہ آتے ہوں۔ فرشتے مجلس امام حسین میں آتے ہیں، انبیاء مجلس امام حسین میں آتے ہیں، اہل بیت مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان، خاص کر ہماری قوم کا، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی مجبوری کے اگر فرش امام حسین پر نہیں آ رہا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور یہ سوچ کر نہیں آ رہا ہے کہ میں کیوں جاؤں، میں بہت بڑا انسان ہوں، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت بزی انسان ہوں، تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بہت بڑا انسان ہے، مجلس امام حسین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، مگر بستر پر جانے کے بعد ایک جملے پہ ضرور غور کرے اور جائے، اور جانے کے بعد سوچے کہ ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جو اہل بیت نے اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کا اجر کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر جو ہے صرف جناب زہرا ہی جانتی ہیں کہ کتنا اجر ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، آپ فرش عزا پر جمع ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کو ان کے لال حسین ابن علی کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزادارو، کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی کہ جن کا نام جب جناب آدم کی زبان پر آیا تو بے ساختہ جناب آدم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے تھے۔ جناب آدم جب اس کائنات کے اندر آئے تھے اور سیر کرتے کرتے زمین کربلا پر پہنچے اور ان کا پیر جو زمین کربلا سے ٹکرایا، ایک مرتبہ جناب آدم کے پیر سے لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ جناب آدم گھبرائے، گھبرانے کے بعد سوال کیا، پروردگار یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بڑا دل بے قرار ہے، بڑا دل بے تاب ہے؟ جناب جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا آدم یہ زمین کربلا ہے، آدم یہ وہی زمین ہے جس میں محمد کا نواسا حسین ابن علی 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ لو عزادارو، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، 26 رجب کو حسین سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا، حسین انکار بیعت کر کے لوٹے اور لوٹنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا مدینے میں نہیں رہیں گے۔ 28 رجب کو نانا رسول خدا کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد قبر پیغمبر اسلام کو آغوش میں لیا اور فرمایا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔
نانا آپ کی امت حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی، نانا آپ کے روضے کا مجاور حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا روز حسین آپ کے مزار پر چراغ روشن کرنے کے لیے آتا تھا، نانا آج سے میری بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ آپ کے مزار پر آئے گی اور چراغ روشن کرے گی۔ بھیا حسن کی قبر پر آئے، بھیا حسن خدا حافظ، نانا کی امت حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی، اے بھیا خدا حافظ، ماں کی قبر کی طرف چلے عزادارو۔ راوی کہتا ہے جب حسین پیغمبر اسلام کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے، جیسے کوئی شہنشاہ کسی شہنشاہ سے ملنے جاتا ہے۔ جب بھیا حسن کی قبر کی طرف چلے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا آدمی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے۔ جب حسین ماں کی قبر کی طرف چلے، ارے حسین کے چلنے کا انداز بڑا قیامت کا تھا، حسین ایسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ، کونیوں کے بال، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسندے، آئے جزاک اللہ، قبر فاطمہ زہرا لرزی، اے حسین یہ دکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ حسین چھوٹے سے قافلے کو لے کر مدینے سے نکلے، عزاداروں کچھ قدم دور چلے تھے کہ کسی نے خبر کر دی آقا آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب جو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے کیا دیکھا، بیمار فاطمہ صغریٰ ہاتھوں میں عصا کا سہارا لیے مرثیہ پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں، ہائے جزاک اللہ۔ حسین نے قافلے کو روکا، فاطمہ صغریٰ تیزی سے چل کر دوڑ کے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا آپ امام وقت ہے، آپ مجھے نہیں لے جا رہے، میں سمجھ گئی مصلحت پروردگار یہی ہے میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ اے میرے بابا آپ حکم خدا سے مجبور ہے، لیکن بابا میں اپنے دل کا کیا کروں، بابا میں اپنے دل سے مجبور ہوں، میں کنبے سے بچھڑ کر نہیں رہ سکتی۔ حسین نے فاطمہ صغریٰ کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا عزادارو آپ کے پاس بھی بچیاں ہیں، کلیجہ پھٹ جائے اگر محسوس کر لیں۔ کلیجے سے لگایا، بیٹی ہم تمہیں سمجھا کر آئے تھے، حکم پروردگار یہ ہے کہ تم مدینے میں رہو، ہم کربلا جائیں۔ فاطمہ صغریٰ کو سمجھانے لگے حسین ابن علی۔ عزادارو جیسے ہی فاطمہ صغریٰ نے یہ جملہ کہا بابا میں کنبے سے بچھڑ کر نہیں رہ سکتی، حسین نے کلیجے کو پکڑا، زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد گریہ و زاری کرنے لگے۔ فاطمہ صغریٰ ہے جو تڑپ کر رو رہی ہیں، حسین کلیجہ پکڑے زمین پر بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، سارے قافلے والے گریہ گناہ ہیں۔ عزادارو اس قیامت کے ماحول میں ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ کھڑی ہوئی، لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ جوڑے کہا بابا آپ مجھے نہیں لے جا رہے، میں سمجھ گئی مرضی پروردگار یہ ہے میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں۔ اے میرے بابا، اے میرے آقا، کیا اتنی اجازت ہے آپ سے ایک سوال کروں؟ حسین نے کہا بیان کرو۔ فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا جب میرے مرنے کی خبر پانا، اے میرے بابا میرے جنازے کو کاندھا دینے چلے آنا، اتنا سننا تھا۔ حسین نے سر و سینہ پیٹا، اے فاطمہ صغریٰ یہ حسین کیسے بتائے، اب مدینے لوٹ کے آنا نصیب نہ ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، فضا میں صدا ہوگی الا قتل الحسین بکربلا والا صبح الحسین بکربلا، ذلنا خون سے پیشانی رنگین کرے گا، درے خیمہ پہ آئے گا۔ اے بیویو
بقضاء وتسليما لأمره ألا لعنة الله للقوم الظالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس السلام علیکہ یا السلام علیکم یا سلطان